نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیدائش کے بعد بچوں کے لیے نہایت ضروری احتیاطی تدابیر۔ بچوں کو دودھ پلانے، دودھ چھڑانے، کھانا کھلانے، نہلانے دھلانے اور سلانے کے لیے بہترین احتیاطی تدبیریں۔ بچوں کی پرورش میں کی جانے والی وہ احتیاطی تدبیریں جن کا ایک ماں کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ اولاد یعنی بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، بچوں کو اسکول بھیجنے، اسکول سے واپس آنے اور کھانے پینے اور سونے کے اوقات کے لیے ان کو کیسے پابند بنایا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ کہ بچے رات کو جلدی سو جائیں اور صبح ہنسی خوشی اٹھ کر اسکول کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ طریقہ کہ گھر میں پکی ہوئی ہر چیز بچے شوق سے کھانے لگ جائیں۔ پیدائش کے بعد بچوں کے لیے نہایت ضروری احتیاطی تدبیریں۔ بچوں کو دودھ پلانے، دودھ چھڑانے، کھانا کھلانے، نہلانے دھلانے اور سلانے کے لیے بہترین احتیاطی تدبیروں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حاملہ کو جب 9واں مہینہ شروع ہو جائے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تاہم اس ادوار میں حاملہ کو طاقت پہنچانے کی ضرورت ہے، لہٰذا درج ذیل تدابیر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ روزانہ 11 عدد بادام مصری پیس کر چٹائیں، 2 عدد ناریل شکر دونوں کو کوٹ کر سفوف بنا لیں اور 2 تولہ روزانہ کھلائیں۔ دودھ جس قدر ہضم ہو سکے پلائیں اور مکھن بھی کھلائیں کہ ان کی وجہ سے بچہ آسانی سے پیدا ہوتا ہے۔ پھلوں میں سے سیب مفید ہے۔ پیدائش کے وقت کسی سمجھدار دائی یا لیڈی ڈاکٹر کو ضرور بلانا چاہیے۔ اناڑی دائیوں کی غلط تدبیروں سے اکثر زچہ اور بچہ کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ پیدائش کے بعد زچہ کے بدن پر چند دنوں تک تیل کی مالش کرائی جائے۔ اگر یہ پرانا طریقہ ہے لیکن یہ بہت مفید ہے۔ جس عورت کی چھاتیوں میں دودھ کم ہوتا ہے، اگر وہ دودھ آسانی سے ہضم کر سکتی ہے تو اس کو روزانہ دودھ پینا چاہیے۔ نیز مغزیات، حلوہ گاجر وغیرہ بھی مفید ہیں۔ پیدائش کے بعد بچوں کی احتیاطی تدابیر۔ پیدائش کے بعد بچے کو پہلے نمک ملے ہوئے نیم گرم پانی سے نہلائیں، پھر اس کے بعد سادہ پانی سے غسل دیں تو بچہ پھوڑے پھنسی کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمک ملے ہوئے پانی سے بچہ کو تھوڑے دنوں تک نہلاتے رہیں تو یہ بچوں کی تندرستی کے لیے بہت مفید ہے۔ اور نہلانے کے بعد سرسوں کے تیل کی مالش بچوں کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے سے قبل روزانہ 2-3 مرتبہ 1 انگلی شہد چٹا دیا کریں تو یہ بہت مفید ہے۔ ماں کو دن میں کئی بار بچے کے ساتھ کھیلنا چاہیے، مثلاً اس کو خوب پیار کرنا، اس کا نام لے کر پکارنا، اس کو لے کر ٹہلنا اور اس کو ہنسانا، اٹھانا، بٹھانا چاہیے۔ اس سے ورزش ہو جاتی ہے اور بچہ خوش و خرم رہتا ہے۔ اس طرح اس کو ماں کا پیار ملتا ہے جو اس کے لیے غذا کا کام دیتا ہے۔ بچے کو پیدائش کے ابتدائی سالوں میں ماں باپ کا بھرپور پیار، نگرانی اور باپ کا قرب ملنا چاہیے، ورنہ یہ خلا اس کی ساری زندگی کو متاثر کرے گا۔ بچوں کو خواہ جھولے میں جھلائیں یا بچھونے پر سلائیں یا گود میں کھلائیں، ہر حال میں اس کا سر اونچا رکھیں، سر نیچا اور پاؤں اونچے نہ ہوں۔ پیدائش کے بعد بچوں کو ایسی جگہ نہ سلائیں جہاں پر روشنی بہت تیز ہو، کیونکہ تیز روشنی میں رہنے سے بچے کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جب بچے کا دودھ چھڑانے کا وقت آئے اور بچہ کچھ کھانے لگے تو بچے کو کوئی سخت چیز ہرگز چبانے کو نہ دیں، بلکہ نہایت ہی نرم غذا دینی چاہیے جو جلد ہضم ہو جائے، اور گائے یا بکری کا دودھ بھی پلاتے رہیں اور پھل وغیرہ بھی بچوں کو کھلاتے رہیں۔ نیز بچوں کو بار بار غذا نہیں دینی چاہیے جب تک پہلی بار غذا ہضم نہ ہو جائے۔ بچوں کو مٹھائی اور کھٹائی کی عادت سے بچانا چاہیے، یہ دونوں چیزیں بچوں کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دینے والی ہیں۔ سوکھے اور تازہ میووں کا بچوں کو کھلانا بہت اچھا ہے۔ بچوں کی شیر خوارگی کی عمر 2 سال ہے۔ اگر خدا نخواستہ ماں اور باپ دونوں چل بسیں تو اس کے دیگر ورثاء کو دودھ پلانے کا انتظام کرنا چاہیے۔
ماں بیماری اور نکاہت کی صورت میں عام دودھ سے بھی بچے کی نشو و نما کر سکتی ہے، اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بھی بچہ کو دودھ پلا سکتی ہے، اور رضاعی ماں کا درجہ بھی تقریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ ہر روز بچے کو ہاتھ، منہ، گلا، کان وغیرہ گیلے کپڑے سے خوب صاف کر دیا کریں۔ میل کے جمنے سے گوشت گل کر زخم پڑ جاتے ہیں۔ جب بچہ پیشاب پخانہ کرے تو فوراً پانی سے دھلا دیا کریں۔ خالی کپڑے سے پونچھنے پر اکتفا نہ کریں، اس سے بچے کے بدن میں خارش اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر موسم سرد ہو تو نیم گرم پانی استعمال میں لائیں۔ بچہ کو صاف ستھرا رکھیں، گرمی میں اس کو روزانہ نہلائیں اور سردی میں نیم گرم پانی سے دوپہر کے وقت نہلائیں کہ اس سے تندرستی قائم رہتی ہے۔ رات کے وقت روزانہ اس کی آنکھوں میں سرما لگایا کریں۔ عورت کی عادت ہے کہ بچوں کو کہیں سپاہی سے ڈراتی ہیں تو کبھی ڈراؤنی چیزوں سے اس بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کے فائدے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ماں اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ شیرخوار بچوں کے لیے ماں کا دودھ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بے حد قیمتی تحفہ ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کو دیتی ہیں تو ان کا کافی اثر دونوں کی صحت اور ان کے اعضاء کے نشو و نما پر پڑتا ہے، اور کسی صورت میں بوتل کا دودھ ماں کے دودھ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ نو مولود کے ماں کے دودھ میں نہ صرف وافر غذائی اجزاء بلکہ بعض امراض کے لیے مدافعت کے طور پر ضرور ہارمون بھی ملتے ہیں، جو اس کی صحت اور نشو و نما کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ماں کے دودھ میں قدرتی طور پر شکر ہوتی ہے اور نہ صرف پروٹینز اور کیلشیم کے ہضم میں مدد کرتی ہے، لیکن بچوں کی آنکھوں میں ایسی تیزابیت پیدا کرتی ہے جو بچہ کی آنتوں میں عفونت اور جراثیم کو کم کر دیتے ہیں، جس سے ان کے وبائی امراض سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے دین میں پورے طور پر نجاست سے بچنے کا اہتمام سکھایا گیا ہے، چاہے کپڑے ہوں یا جسم، زمین ہو یا برتن، کیونکہ نجاستیں بدبو اور تعفن پھیلاتی ہیں، لہذا جراثیم کو ان میں پیدا ہونے کے لیے بہت اچھی جگہ مل جاتی ہے۔ پیشاب سے بچنے کے لیے ہمیں استنجا کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بچپن ہی سے استنجا کرنے کی عادت ڈالیں۔ چھوٹے بچوں کو پیشاب یا قضائے حاجت کرانے کے لیے کموڈ یا ایسا کوئی برتن استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ بچہ بستر پر پیشاب نہ کرے، اور اگر کر دے تو بستر کو پاک صاف کر لیں۔